السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم کلاس میں حج کی اعمال اور فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ سب جانتے ہی ہیں، اسلام کے 5 پلرس ہیں، 5 رکن ہیں، جس میں ایک جو ہے حج بھی ایک رکن ہے 5 پلر آف اسلام میں سے۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے بیت اللہ شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس کو تعمیر کیے اور اس کی دیواریں وغیرہ کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور جو آسمانوں میں بھی ایک کعبہ ہے، تو اس کی جو ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی تعمیر، بعض روایت کے آتا کہ اس کو فرشتوں نے بنایا، اور ایک روایت کے مطابق زمین کا شروعات جو ہے یہیں سے ہوئی ہے۔ ایک ببل پیدا ہوا تھا پہلے، دنیا بننے سے پہلے، وہ جو کعبۃ اللہ کے پاس، وہیں سے جو ہے یہ ساری دنیا بنی، اللہ نے اس کو بنایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے جب جنگلوں میں چھوڑ دیے کے آئے تھے، تو جب واپس آپ تشریف لائے، پہلے چھوڑ کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے، پھر جو ہے آپ آ کے جب بچوں کو لینے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی بیتابی کے بدلے میں، جو واقعہ ہم سب جانتے ہیں بخوبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب شدید پیاس لگی تو وہ جو ہے بے چینی سے جب اپنے پیر کو رگڑے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا، اور اس زمزم کے چشمے کی وجہ سے پانی کی جگہ جہاں ہوتی ہے لوگ آباد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جو ہے وہاں پہ زمزم نکلا تو لوگ وہاں پر آباد ہونے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے بچوں کی خبر لو۔ جب ابراہیم علیہ السلام بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے اپنے رب کے حکم سے، تب جو ہے مکے کی جو ویران تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، پہنچ کے دیکھے تو دیکھے کہ وہ دنیا ہی بدل گئی یہاں پہ، یعنی کہ یہاں پہ لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل السلام تشریف لائے اور بیت اللہ کی 30 گز لمبی اور 30 گز چوڑی، یعنی کہ 30 یارڈس پلس انٹو 23 یارڈس چوڑا جو ہے ایک نشان بتائے کہ یہاں پہ جو ہے کعبے کو تیار کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے، کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ تو جو ہے وہ 23 گز بائی یارڈ بائی 30 یارڈس کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ یہ نشان بتا دیے کہ اس جگہ جو ہے 9 یارڈ کی اونچی جو ہے آپ کی دیوار بنائے مکہ حرم کعبے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق تعمیر شروع کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 100 ایئرس تھی، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے 30 سال تھی لگ بھگ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے چیزیں لا کے دیتے تھے آپ کو، مٹی، اور پہلے تو سیمنٹ نہیں ہوتی تھی، اس کو گارا کہتے، وہ لا کے دیتے تھے، پتھر اٹھا کے لا کے دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کنسٹرکٹ کرتے تھے۔ آپ جس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اب جو ہے ایک ٹائم یہ پیریڈ یہ آ گیا کہ آپ کا ہاتھ یعنی کہ اس سے آگے بڑھنے نہیں لگا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کے آئے اور وہ پتھر پہ چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام دیوار کو اونچی کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پتھر جو ہے جنت کے پتھروں میں سے تھا، اس پہ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صفت دی تھی کہ یہ ہائیڈرولک جیسے ہوتے ہیں ویسے بن گیا تھا، جیسے جہاں جانا اونچا ہوتے رہتا تھا، جتنی اونچی دیوار بنانا ہے، پھر وہ نیچے ہوتے تو نیچے ہوتا تھا، یعنی کہ ہائیڈرولک ایک سسٹم اللہ نے جو ہے اس وقت اس پتھر میں دے دیا تھا، تو اس سے جو ہے وہ آپ کعبے کی اتنی اونچی تعمیر کرتے کیے ہیں۔ تو اسی کے پتھر پہ جو کھڑے ہو کر کے تو کچھ نشانات لگ گئے تھے، لیکن اب لوگوں نے اسے ہاتھ لگا لگا کر بہت زیادہ گڑے نشان بنا دیے۔ تو یہ جو ہے مقام ابراہیم جو آج بھی مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں پہ وہ پتھر اندر اس گلاس میں جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کر کعبے کو بنائے تھے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرا جنت سے لایا ہوا پتھر حجر اسود ہے، اس کے آگے ہم پڑھیں گے، حجر اسود کو جو ہے وہ طواف جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پہ اس کو لگا دیا تھا کہ ایک نشانی کی طرح۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو تفصیل سے سورہ بقرہ میں اور دوسری اس میں بیان کیا ہے۔ یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اسے امن کا، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں کے امن پیدا کر دے یہاں پہ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، وَرِزْقُهُمْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا ہے ان لوگوں کو جو ہے رزق دے پھلوں کے ذریعے جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ قَالَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اسْتَرْحُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو کافر ہوگا سو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچا دے، ان لوگوں کے طفیل میں ان کو بھی تھوڑا پہنچا دے دے، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں ڈھکیل دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو بھی تھوڑا سا میں دے دوں گا کافروں کو بھی، لیکن ان کا اصل ٹھکانہ تو دوزخ ہوگا۔ تو یہاں پہ امن کا گہوارہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو۔ آج بھی علماء کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر فروٹ سال کے 12 مہینے مکہ مکرمہ میں آپ کو ملتا ہے، دستیاب ہوتا ہے، حالانکہ وہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو، مکہ مکرمہ کو، ان چیزوں سے، حالانکہ وہاں پیدا نہیں ہوتے لیکن باہر سے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کیا وہ دعا کر رہے تھے، جب آپ کعبہ بنا رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن جو ہے اس میں غرور گھمنڈ نہیں، لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے ہمارے کام کو۔ اور اس میں دعا میں رب سے خطاب کیا ہے ابراہیم علیہ السلام، جس کے معنی ہے اے میرے پالنے والے، اے میرے رب۔ ان الفاظ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ایک محبت سے اللہ سے جو دعا مانگ رہے ہیں آپ، ربنا کہتے ہیں تو آپ ایک محبت سے اللہ کی پکارتے ہیں، تو یہ سلیقہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں۔ اور خود یہ الفاظ حق تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کا متوجہ کرنے کا ہے۔ اللہ کی رحمت جب ہم یا ربنا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر سب سے پہلی دعا یہ فرمائی کہ اس چٹیل میدان کو جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اہل عیال کو چھوڑا ہے اس کو شہر بنا دیجیے، آپ نے دعا کی تھی، تو وہ دعا اللہ نے ان کے قبول کی اور جو ہے اس کو، اس علاقے کو لوگوں سے آباد کر دیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اپنا مطیع بنا دیجئے، اطاعت کرنے والا، آپ کی مان کے چلنے والا بنا دیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت، ایک گروپ کو ایسا بنائیے جو آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کی فرما برداری کرنے والا ہو، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دیجئے، کیونکہ پتہ نہیں تھا ہم کیسے حج کریں گے۔ آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا کہ کہا کہ ہم کو حج کے کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیجئے، اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، بے شک آپ توبہ کو قبول کرنے والے اور نہایت رحم والے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں کہ بھائی لوگ آئیں حج کے لیے، کہ تیرے پاس یا پیدل چل کے آئیں یا پتلے دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں، آپ اعلان کر دیجئے۔ آگے اس کو آ رہا ہے تو اعلان کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو ہے مخاطب ہوئے، وہ ہم آگے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد اس کے شاعر میں سے ہیں کہ حج میں اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا، بے شک صفا اور مرمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، یعنی کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان۔
صفا اور مروہ کا جو چکر لگاتے ہیں اس کو جو ہے چکر لگائیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان بھی ہے اور جاننے والے بھی ہیں جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت 125 میں بقرہ میں فرما رہا ہوں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے کعبہ لوگوں کے لیے کیا کرے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور کیا کرے ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کیا یہ کیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک ستھرا رکھیں۔ اللہ نے جو ہے نا عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے، ہم میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، یہ ہم نے ابھی آیت پڑھی، تو اس میں جو ہے لوگوں میں حج کی منادی کر دے تو لوگ تیرے پاس پیدل آئیں گے، دبلے اونٹوں میں آئیں گے۔ یہ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی، تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ بھئی آپ آواز لگائیں، یعنی لوگوں میں اعلان کریں کہ اس بیت اللہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرض حج کے اعلان کا حکم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یہاں تو جنگلی ہے، میدان ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، یعنی ساری دنیا تو وہاں نہیں ہے، بالکل آبادی نہیں ہے، وہاں میری آواز کیسے پہنچے گی، ساری دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ فرما رہے ہیں مجھے کہ آواز لگاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو کیسے لوگ آئیں گے؟ یہاں تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ یہ تو کچھ لوگ ہیں، بقیہ جو ہے دنیا ساری ادھر ہے، کیسے جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف آواز لگانا ہے، اعلان کرنا ہے، اس کی ساری دنیا میں پہنچانے والی ذمہ داری اور پھیلانے والی ذمہ داری، لوگوں تک پہنچنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف آپ کو آواز لگا دینا ہے، ٹھہرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کر دیا، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ جبل ابھی خبیث جو ہے ایک پہاڑ ہے اس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا کہ کانوں میں انگلیاں رکھ کر دائیں اور بائیں جو ہے آپ نے آواز لگائی، یعنی لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ آواز لگائی کہ اے لوگو تمہارے رب نے اپنا بیت بنایا ہے، اور تم پر اپنا گھر، اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، اور تم پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے، تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہنچا دی۔ انسان کی آواز کہاں تک جاتی؟ ایک کچھ میٹرز تک جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ آواز لگاؤ ہم پہنچا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں اس آواز کو پہنچا دی، اور صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں، جب وہ زندہ جو لوگ تھے ان لوگوں تک ہی نہیں، بلکہ جو انسان آئندہ قیامت پیدا ہونے والے ہیں، قیامت تک آنے والے، یعنی کہ ہم نے بھی یہ آواز سنی ہے، اور یہ جو ہے قیامت تک جتنے اور پیدا ہونے والی ہماری جو جنریشن آنے والی ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی ہے۔ تو بطور معجزہ ان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی اللہ نے، اور جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیکھیے یہ، اور جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے، ان میں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا ہے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اور جو ہے نا ہم نے بھی آواز سنی ہے، اگر ہم نے آواز دی ہے لبیک اللہم لبیک، جتنی بار ہم نے کی ہے آواز دی ہے اتنی بار حج ہم کو نصیب ہوگا۔ تو جنہوں نے بھی لبیک کہا ہے وہ حج کریں گے ضرور۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حج کے تلبیہ کی اصل بنیادی یہی جو ہے ندا آواز ہے جو ابراہیم کا جواب ہے، جو بولتے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، یہ وہی آواز ہے۔ آگے آیت میں رجالاً وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، یعنی اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کی طرف چلے آئیں گے، کوئی پیدل آئے گا، کوئی سواری پہ آئے گا، کوئی دور دور ملکوں سے آئے گا، جس سے ان کی سواریاں بھی جو ہے پہلے تو اونٹ گھوڑوں پہ آتے تھے، چل چل کے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے تھے، دبلے ہو جاتے تھے،
تو اس میں یہاں پہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دور دور سے بھی آئیں گے، ان کے لاغر ہو جائیں گے جانور۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک کے ہزارہا سال گزر چکے ہیں، کتنے تھاؤزینڈس آف ایئرس گزر چکے ہیں، بیت اللہ کی طرف حج کے لیے آنے والوں کی یہی کیفیت ہے۔ بعد میں آنے والے سب انبیاء اور ان کی امتیں بھی یہ کرتی رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی امتیں آتی رہی، مختلف موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو بھی جو ہے ہمارے پیغمبر آئے ہیں، سب نے جو ہے نا حج کیا ہے، حج کا جو ہے رکن جو تھا وہ انہوں نے ادا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا جاہل لوگوں کا جو وقت آیا، اس میں بھی عرب کے باشندے اگرچہ بت کی پرستی کرتے تھے، بت کو پوجتے تھے، آئیڈلز کو پوجتے تھے، لیکن مگر حج کے ارکان اسی طرح پابندی سے کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے نا قریش مکہ، کفار مکہ، وہ سارے چیزیں کرتے تھے۔ اس اعلان حج کے بعد بیت اللہ شریف کی عمارت کے ارد گرد حج کا آغاز ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام لگائے تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ وہ آج تک چل رہا ہے۔ اس سے قبل انبیاء اکرام کیے اس جگہ ارکانہ جا کرتے رہے، یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانے کی تعمیر سے قبل 3 مرتبہ قبیل عمالیہ اور قبیل جرحم اور قبیل خسان نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ مختلف قبیلوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کیے، اس کے بعد 3 قبیلے جو ہے مختلف دنوں میں جو ہے بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو ایک روایت میں 35 برس تھی، تو کفار قریش نے سب مل کے ایک فیصلہ کیا کہ بیت الشریف کو پھر دوبارہ نیا تعمیر کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے، حالانکہ کفار تھے، اس میں مشرکین بھی تھے، قریش تھے، تو وہ لیکن یہ بولے کہ اس سلسلے میں ہم حلال پیسہ ہی استعمال کریں گے، اور اس کی تعمیر شروع کی، کنسٹرکشن شروع کیا۔ قریش کے نوجوانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا۔ وہ بھی جب قریش میں ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی کنسٹرکشن میں حصہ لیا۔ آپ بڑے بڑے پتھر کاندھے پر اٹھا کر لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کعبے کی تعمیر کرنے والوں کے حوالے کرتے تھے، بہت محبت اور اتفاق سے تعمیر کرتے تھے۔ حجر اسود کی جب لگانے کا ٹائم آیا تو یہ بھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب جھگڑا شروع ہو گیا قریش میں، کیونکہ ایک بڑی اعزاز کی بات تھی، کہ پریسٹیج کی بات تھی کہ یہ کون لگائے، تو اس میں قبیلوں میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ بھئی ہم لگائیں گے۔ ہر قبیلہ یہ خواہش مند رہتا کہ یہ سعادت مجھے مل جائے، تو یہ جھگڑا لمبا ہو گیا۔ تعمیر کعبے کے مبارک کا کام چھوٹ کر تلواریں نکال لیے، کیونکہ وہ جہالت ہوتی تھی پہلے عرب میں، جیسے کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تھی لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرا قبیلہ لگائے، وہ بولتا نہیں میرا قبیلہ لگائے۔ تو اس کے لیے جو ہے جب بات بڑھ گئی تو تلواریں ایک دوسرے کے سامنے نکال لیے کہ بھئی ہم لڑیں گے آپ سے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے، اپنی دانش مندی سے، اپنے عقل مندی سے فیصلے نے اس خون ریزی کو ہٹا دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ بھئی کتنا بہترین فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 جب قبیلے لڑ رہے ہیں تو بولے کہ ایک چادر بچھا دیں گے، اس کے اوپر جو ہے حجر اسود رکھ دیں گے، اور ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونے کو پکڑ لے، اور جو ہے ہم اٹھا کے جو ہے یہ پتھر کو لے آئیں گے۔ اس طرح تمام سردار بھی شریک ہو جائیں گے، سب کو یہ سعادت نصیب ہو جائے گی۔ حجر اسود کی تنصیب کے مقام پر جب پہنچے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سب کو لوگ مجھے اپنا وکیل بنا دیں، سب مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہ پتھر کو اٹھا کے لگا دوں، تو سب نے جو ہے نا آپ کو اجازت دی۔ تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس میں لگایا، کعبے میں حجر اسود میں لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اعلان ہوا نبوت کا، آپ نے اعلان کیا، حج کو فرض کیا گیا پھر امت پہ، تو بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے، آئیڈلز تھے، 360۔ تو ہر قبیلے اپنے اپنے بتوں کی پوجتے تھے، جو بھی قبیلہ جو ہوتا تھا، ٹرائبس جو ہوتے تھے، ان کے اپنے اپنے خدا ہوتے تھے، ان کی کرتے تھے۔ وہ 360 رکھے ہوئے تھے۔ خود ساختہ حج کی رسومات بنائی ہوئی تھی۔ توحید کے مرکز کو بتکدہ، یہ توحید کا مرکز تھا، اللہ ایک ہے وہ مرکز تھا، وہاں پہ جو ہے 360 خداؤں کو رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اکیلا اللہ ہے کا اعلان کیا، تو اپنے بیگانے سب دشمن ہو گئے۔ جب آپ اعلان کیے کہ اللہ ایک ہے، یہ بتوں کو پوجنا نہیں چاہیے بلکہ جب آپ اعلان کریں،
تو سب آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب اور جو جاننے والے سب آپ کے دشمن ہو گئے، اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ 8 ہجری میں ہجرت کر کے آپ 8 سال مدینے میں رہے۔ اس کے بعد جب آپ فتح مکہ کے بعد آپ نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، بتوں کو آپ نے ہٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بیت اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے عبادت شروع کیا۔ جیسے اسلام دشمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیمت دینے والی بھی متاثر ہو گئے۔ ہندا جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جو ہے کلیجہ چیر کے جو ہے چبائی تھی، اس نے اتنی تکلیف دی تھی، اسلام کی اتنی دشمن تھی وہ بھی جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں دیکھی تو وہ متاثر ہو گئی، وہ بھی رہ نہیں سکی کہ اپنے اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام لائے بغیر رہ نہیں سکی۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں 5واں، جیسے ابھی ہم نے کہا ہے اور سب جانتے بھی ہیں، تو لوگ جو استطاعت ہے مسلمان زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 9 ہجری میں حج کی فرض ہوا، 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے مکے، اور جو ہے 9 میں حج فرض ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حج کے لیے روانہ فرمایا، اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، تو عام اعلان کر دیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آج 1,24,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، جو آخری حج تھا، اس میں جو ہے سعادت حاصل کی 1,24,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے پر ہر ایک رکن کو کیسے کرنا ہے اس کا تعلیم دی، ایک ایک آدمی کے سوال کے جوابات دیے، اور بار بار تاکید کرتے رہے کہ مجھ سے مناسک، یعنی کہ جو کرنے کے کام ہوتے ہیں حج میں، جو اعمال ہوتے ہیں اس کو سیکھ لیں، اچھے انداز میں سیکھ لو، پتہ نہیں کہ میں اگلے سال رہوں یا نہ رہوں۔ اس حج کے موقع پر تکمیل دین کی آیت بھی لکم اذا جاء نصر اللہ، دوسرے مختلف آیتیں جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا تو یہ جو ہے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی، تو اس سے جو ہے صحابہ اکرام کو پتہ ہو گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ جیسا حج فرض ہے اسی طریقے سے جو ہے جیسے روزہ نماز وغیرہ فرض ہے، اسی طریقے سے حج بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ آیت ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو جب حج انتہائی نیک عمل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کسی نے پوچھا کہ کون سا اعمال اچھے ہیں، کون سے اعمال اچھے ہیں دین میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اس کے بعد پوچھا کہ پھر کون سا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور کی فضیلت کیا ہے؟ پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر بندہ ایک عمرہ کرے، ایک سال میں کرا، دوسرے سال کیا، جتنے بیچ میں اس کے گناہ ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ کے ہیں، سوائے جو ہے حقوق العباد کے، حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ہم اسی سے معافی نہ مانگے۔ غیبت کریں کسی کی، کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کا جو ہے نقصان کیا ہے، تو جب تک اس سے معافی نہ مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ بقیہ دوسرے اللہ کے جتنے حقوق ہم نے وہ کیے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے بیچ جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہیں۔ اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، یعنی حج مبرور جو کرے گا تو اس کا جو حج مبرور ہوگا تو اس کا کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ صرف جنت ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ نہ ہو، آپ کا کوئی آنکھوں کی آپ کی حفاظت ہو، آپ کے دل کی حفاظت ہو، کوئی ایسے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دو، نہ گالی گلوچ کریں، نہ پیر سے کسی کو تکلیف دیں، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ حج مبرور کا ایک ہوا۔ اس کے بعد حج مقبول اور کیا ہے؟
اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، وہ حج جس میں کوئی ریا نہیں، ہم دکھاوے کے لیے دوسروں کو دیکھنا بھائی بڑا ہے، ارے کتنے بڑے حاجی صاحب ہے، اس کی وجہ سے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا اور گناہوں سے بچتے رہے، سارے گناہوں سے، تو وہ حج مبرور ہے۔ وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ کی ہو، جو حج کرنے کے بعد جب آدمی لوٹتا ہے تو گناہ نہ کرے، بلکہ اسے گناہ نہ کرے، بار بار گناہ نہ کرے اور نیکی کرنے کا دل میں زیادہ وہ ہو، تو اس کا مطلب آپ کا حج قبول ہوا ہے۔ جو آپ حج جانے سے پہلے جو گناہ کرتے تھے وہ گناہ چھوٹ جانا چاہیے، تو سمجھو کہ ہمارا حج کامیاب ہوا، اللہ کے پاس مقبول ہو گیا۔ اور حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کی جو ہے محبت اس کے دل میں نکل جائے، یعنی چیزوں کو استعمال کرنا الگ ہے، ایک محبت ہونا الگ چیز ہے، اس کے پیچھے بھاگنا اور چیز ہے۔ چلو مل جا رہے چیزیں آپ لے لے رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اسی کے دن میں دن رات 24 گھنٹے اپنے صرف کر دینا، اسی کے دماغ چلتے رہنا، اسی کی سوچ میں رہنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ آ کے اگر دنیا میں جھمیلے میں پھنسے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ آخرت سے دلچسپی پیدا ہونا ہے، یعنی کہ آخرت کے اعمال سے دلچسپی ہونا ہے، اگر یہ پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حج جو ہے قبول نہیں ہوا۔ اور لوگوں میں سے سورہ عمران کی 97 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور لوگوں میں سے جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، صرف انہی پہ ہے جن کے پاس اتنا مال ہے کہ سفری مال ہے تو وہی جا سکتے ہیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو آزاد ہو۔ پہلے کیا غلام ہوتے تھے تو غلام کو چھٹی وہ چھوڑتے نہیں تھے مالکین، تو وہ غلام، اب یہ فی الحال نہیں ہے کہ ہم سب آزاد ہیں الحمدللہ۔ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو اور بالغ ہو یعنی کہ ایڈلٹ ہو اور تندرست ہو، طاقتور ہو، یعنی طاقتور سے مراد بیمار نہ ہو، جس سے جو ہے آدمی چلنے پھرنے طواف کرنے سے معذور ہو تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے، لیکن وہ اچھا ہے، بالغ ہے، ایڈلٹ ہے اور عقل والا ہے، دیوانہ نہیں ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اس کے پاس اور مال ہو، اور اتنا مال ہو کہ یعنی کہ ضروریات اصلی اصل چیزوں کے علاوہ گھر، لباس، سواری، گھریلو سامان اور قرض وغیرہ سے زائد ہو۔ اگر قرض ہو تو وہ ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اتنے زیادہ ہو کہ پیسے کہ آپ آسانی سے مکے کو آ کے واپس جا سکتے ہیں، اتنا پیسہ، اور آپ کے اس آنے جانے کے جتنا ٹائم ہے اس وقت بھی اپنے اہل و عیال کے لیے اخراجات، ان کے کھانے پینے رہنے کے چیزوں کا انتظام ہو سکے، تب آپ کو حج فرض ہے، بیت اللہ کو آنا آپ کو فرض ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے لہٰذا حج ادا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا حج ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں خاموشی فرمائی، سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ شخص نے 3 دفعہ پوچھا۔ ہر دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آپ جو ہے جواب نہیں دیا اور آپ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا حج کرنا، تم کو ادا کرنا ضروری ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتنی ہی بات پر اکتفا کیا کرو، اتنی ہی بات پر آپ خاموش ہو جایا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، مزید سوالات نہ پوچھو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں زیادہ سوال کی انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ بار بار سوال، یعنی دل میں کچھ کجی ہوتی ہے تو بندہ بار بار سوال کرتا ہے، تو اس سے جو ہے نا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بس جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یہ، تو جس حد تک تم میں طاقت ہو اسے بجا لاؤ، جتنا میں حکم دوں تم کو جتنی طاقت ہے کر لو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ، زیادہ سوال نہ کرو۔ حج جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بریفلی جو کرنے والے ہیں، آگے یہ سال تو نکل گیا ہے، وہ آگے کی بات ہے۔ حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہاں سے ڈائریکٹ احرام باندھ کر عمرے کے لیے جاتا ہے، مکے کو نہیں جاتا بلکہ ڈائریکٹ منا جاتا ہے افراد میں، اور اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج تمتع میں ایک سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، صحیح وغیرہ کر کے بال نکال لیتا ہے، پھر احرام اس کا نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جب حج کا وقت جو شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، اس وقت جو ہے پھر حج کا احرام باندھ کر جو ہے اپنا پورا عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو یہ حج تمتع ہے۔ حج قران ایک ساتھ ہی
حج و عمرہ کا احرام باندھنا ایک ہی ٹائم پہ، احرام کو کھولنا نہیں ہے اس میں۔ تمتع میں جو ہے ایک ہے 2 احرام ہے، اس میں ایک ہی احرام ہے، ایک ہی احرام سے عمرہ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے عمرے کی صحیح کریں، حلق اپنا بال کاٹیں، پھر بلکہ طواف قدوم حج کی صحیح کرنے کے بعد بدستور حالت احرام میں پھر جو ہے ارکان ادا کریں۔ تو یہ بہت ڈیٹیل بعد میں جو جا رہا ہے وہ اس کی ڈیٹیل پوچھ سکتے، صرف ایک تھوڑا سا بریف میں نے بتایا۔ سفر کے اخراجات پر کیا اجر ثواب ہے اللہ کی، یعنی کہ حاجی کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کا اونٹ جو قدم اٹھاتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے پھر زمین پہ رکھتا ہے، 2 ہو گئے، تو ہر قدم کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی حاجی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، یا گناہ نہ ہونے کی صورت میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کے گناہ نہیں ہوئی تو اس کے ایک درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریے کہ اگر سے کوئی انڈیا سے اونٹ پہ آئے تو کتنے قدم ہوں گے، اس کے لاکھوں قدم ہوں گے، لاکھوں لاکھوں قدم ہوں گے، تو اتنے جو ہے اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جو ہے ان کی نیکیاں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تو لاکھوں گناہ بن جاتے ہیں۔ تو اب بولیں گے کہ پلین سے آئے تو کیا ہوگا، تو اللہ کے پاس تو حساب کتاب لکھا ہے، اونٹ پہ آنے کے کتنے قدم ہوں گے، پلین پہ آئیں گے یا شپ سے بھی آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اتنے گناہ اس کے مٹا دیں گے اور اتنے نیکیاں اس کو عطا کر دیں گے۔ حج سے گناہوں کا صفایا ہو جاتا ہے، جتنے آپ کے گناہ ہیں وہ سب جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا وہ جیسے ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمرو، تم نہیں جانتے کہ اسلام لانا حالت کفر میں کیے گئے تمام گناہوں کا، اگر کوئی کافر تھا، بت پرست تھا، جو بھی گناہ ان کرتا تھا اور جو شرک کرتا تھا، اللہ کی نئی عبادت کرتا تھا، اگر سے وہ ایمان لائے تو بالکل پاک صاف ہو جائے گا، ایک کلمہ پڑے گا تو اس کے اگر سے 90 سال بھی اس نے گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو زیرو کر دیں گے، بالکل پاک کر دیں گے اس کو، وہ جیسے پیدا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے ویسا بن جاتا ہے۔ اسی طرح دین کے لیے ہجرت کرنا بھی گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہیں دین کے لیے تکالیفیں آ رہے ہیں، آپ کو چلنا مشکل ہو جا رہا دین پہ، تو وہاں سے جب بندہ دین مشکل ہو رہا تو اس کے لیے جب دوسری جگہ جاتا ہے تو بھی اس کے سارے گناہ جو پچھلے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی سابقہ زندگی میں، پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے وہ سب سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اسے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور دوران حج بے حیائی نہیں کی، بیکار چیزیں نہیں کی، گناہ کے کام نہیں کیا، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ہو کر واپس لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے جب جنم دیا تھا تو جیسے وہ پاک صاف ہوتا ہے ایسے ہی پاک صاف ہو کر اس دنیا سے جو ہے وہ اٹھے گا، اس کے اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کر کے بالکل پاک صاف کر دیں گے۔ تلبیہ کی فضیلت کیا ہے، یہ ہم بہت ساروں کو ہم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں زمین کے آخری کونے تک تمام پتھر، درخت اور مٹی کے ذرے بھی تلبیہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ! اندازہ کریے کہ ایک بندہ، ایک ناچیز، اتنے گناہوں میں رہنے والا ایک ناپاک انسان جب بولتا ہے تو اس کے کہنے سے پتھر، درخت، مٹی، ٹریز، پلانٹ سب جو ہے، ذرے جو ہے وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، جس کا ثواب تلبیہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی دور تک آپ کی آواز جاتی ہے، کتنے ذرات ہوں گے، کتنے جو ہے آپ کے درخت ہوں گے، مٹی ہوگی، پتھر ہوں گے، یہ سب جو ہے آپ کا ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو حج میں جو ہوتے ہیں انہیں تلبیہ برابر پڑھتے رہنا چاہیے، جتنی کوشش ہو سکتی پڑھنا چاہیے۔ آج کل بہت کم ہو گیا یہ ماحول، لیکن اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی تلبیہ پڑھنے والا جو تلبیہ پڑھے مگر اس کو بشارت دی جاتی ہے، اور نہیں ہے وہ تکبیر کرنے والا جو تکبیر کہے مگر اس کو بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ کیا جنت کیا ہے؟ کیا جنت کی خوشخبری؟ صحابہ نے کہا کہ کیا جنت کی خوشخبری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی کہ تلبیہ پڑھنے پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیتے ہیں کہ آپ کو جنت کی ٹکٹ دے دیتے ہیں، جنت دے دیتے ہیں، خوشخبری سنا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرمین کے مسافر اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حج اور عمرہ پر جانے والے اللہ سبحانہ و تعالی کے مہمان ہیں. اب اندازہ کریں مہمان بولے تو کتنی بڑی شان ہے. جو حج عمرے پہ آتا ہے اللہ کے پاس اللہ کا مہمان ہے وہ. اگر یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اگر یہ دعا کریں تو کسی کے لیے بھی کر دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور ایک لوگ مغفرت کے طلبگار ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتے ہیں. اور یہ بخشش چاہتے ہیں مجھ سے تو یہ میں بخشش بھی ان کی کر دیتا ہوں, ان کو معاف کر دیتا ہوں میں. حج کرنے میں تاخیر نہ کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ہو جانے کے بعد ادا کرنے میں جلدی کرو. جب فرض ہو جائے, آپ کے پاس اتنے پیسے خرچ کے جمع ہو گئے ہیں تو جلدی کیجئے. کوئی نہیں جانتا کہ اسے آگے کیا آنے والا ہے, کیا حالات ہوں گے, کوئی کسی نہیں جانتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ فوری حج ادا کرو. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے جلدی کرنا چاہیے, کیونکہ اسے کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بڑی بیماری ہو سکتی ہے وہ حج کے لیے نہیں نکل سکتا, یا پھر جو ہے اس کے پاس جو پیسے تھے وہ پیسے کہیں خرچ ہو جا سکتے ہیں, یا کوئی مجبوری پیش آ سکتی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ آپ جلد سے جلد حج کو ادا کر لیجئے جتنا جلدی ہو سکے. تھوڑا سا پھر دوبارہ جوائن کیجئے, ایک 10 منٹ انشاءاللہ کچھ اور چیزیں باتیں رہ گئی ہیں, شاید تھوڑی دیر میں کلاس بند ہوگی تو پلیز جوائن کریے. چنانچہ حدوث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوتی ہے, فرماتے ہیں کہ جب میں بندے کو صحت اور مال عطا کروں, اللہ اکبر, جب میں بندے کو صحت بھی دیا تھا, مال بھی دیا تھا, اس پر 5 سال اگر گزر جائیں کہ 5 سال تک اس نے حج نہیں کیا, صحت بھی تھی پیسہ بھی تھا, اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے, یعنی کہ محروم ہے وہ. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ حج کے فرض ہونے کے باوجود بھی بڑی غفلت کرتے ہیں, اور جو ہے نا مختلف بہانے بناتے ہیں. مختلف بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ بھائی گھر کا ماحول نہیں ہے, ابھی ہمارا ماحول دیندار بن جائے تو پھر ہم حج کریں گے. یعنی کہ جب سارے بہانے بناتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی پہلا بہانہ تو یہ ہے کہ بھائی گھر میں دینداری نہیں ہے, پہلے دیندار ہو جائے ہم, اس کے بعد جو ہے حج کو جائیں گے. دوسرا بہانہ یہ بناتے کہ پہلے ہم کو پابند ہو جانے دیجیے, بھائی ہم سے نمازیں برابر نہیں ہوتی, ہم روزہ برابر نہیں رکھتے, یہ سب سارے چیزیں ہو جائیں گے تو پھر ہم حج پہ جائیں گے. بے شک یہ چیزیں بھی فرض ہیں, پڑھنا ہی ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے پہ نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا تو ہی یہ کروں گا, تو اس کا بھی تجھے گناہ ہو رہا ہے اور حج نہ کرنے کا بھی گناہ پڑ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈبل گناہ ہو رہا. تو اس کے لیے کیا ہے, حج اگر سے آپ نماز وغیرہ سے بھی کوتاہی ہو رہی تو پہلے تو ارادہ کریں کہ میں اس کو کوتاہی کو دور کر لوں, لیکن جب حج کے پیسے جمع ہو جائیں تو حج بھی کر لیں. ہو سکتا ہے کہ حج کو جانے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نمازوں کے پابند بھی بنا دے, تو اسی لیے جو ہے یہ بھی بہانہ کر کے حج کو نہیں رکنا چاہیے حج کرنے سے. تیسرا جو ہے بہانہ یہ بناتے کہ جب جوانی کا زمانہ ہے, ابھی تو کھیل کود کا تماشا کرنے کا ٹائم ہے, اس کے بعد جب جو ہے پورا کمپلیٹ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب جا کے حج کریں گے. تو کیا یہ پتا ہے ہم کو کہ ہم زندہ رہیں گے اگلے سال؟ کسی کو کوئی پتا نہیں. کوئی جوان کا بھروسہ ہے, کوئی طاقتور کا بھروسہ ہے, کوئی صحت مند انسان کا بھروسہ ہے کہ وہ ٹھیک رہے گا, کوئی پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا, کسے ہوگا, کیا ہوگا, کوئی پتا نہیں. تو اسی لیے جوانی ہے میں بوڑھا ہو کے ہی حج کروں گا تو یہ بھی انتظار نہ کرے, بلکہ جو ہے جب اللہ تعالیاں نے آپ کو سعادت بخشی, پیسے جمع ہو گئے تو فوری جو ہے اپنے حج کو ادا کیجیے. اور چوتھا بعض بہانے یہ ہوتے ہیں کہ بھائی بچیاں ہیں میرے گھر پہ, بچیوں کی شادی کرنا ہے, اس کے بعد ہی میں شادی کر کے جاؤں گا. یہ بھی آپ پہ وہ بھی فرض ہے, لیکن یہ بھی فرض ہے کہ آپ حج کریں. یہ بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے کہ بچوں کی شادی کی ہو جائے. بچوں کی شادی کی اسلامی اعتبار سے شادی کے لیے تو کوئی خرچے کی ضرورت نہیں ہے اسلامی اعتبار سے, لیکن آج کے حالات جو ہے اس طریقے سے ہمارے ماحول اور رسومات کی وجہ سے ہو گیا ہے. تو لیکن حج آپ کا جو ہے بالکل کرنا ہے. بچوں کی شادی بھی ہو تو آپ پہلے اپنا حج کریں, پھر اللہ تعالیٰ برکت سے آپ کے بچوں کی بھی شادی بھی کر دے گا. پانچواں یہ کہ اولاد یہ سوچ کے نہیں کرتی کہ میں پہلے ماں باپ کو کرا دوں گا اس کے بعد میں خود کروں گا. یہ بھی بہانہ ہے, یہ بھی جو ہے نا آپ کا بہانہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ آپ جب حج کی استطاعت ہو گئی, آپ کا جو ہے نصاب پورا ہو گیا تو آپ کو حج کرنا ہے. ماں باپ کے حج کے لیے آپ نہیں ہے. آپ کے پاس ماں باپ کے پاس اللہ نے اگر سے ان کو دی ہے تو ان کو کرنا ہے, لیکن آپ کے پیسے سے ماں باپ کو کروانا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ نے آپ کو دے دی استطاعت, آپ کر لیے حج, پھر اس کے بعد ماں باپ کو کرائیں تو یہ تو سعادت کی بات ہے
کہ ہم ماں باپ کو بھی کرائیں اپنا ہونے کے بعد، لیکن اپنے فرض کو نہ چھوڑیں کہ میں ماں باپ کا نہیں کرا سکا، میں ان کو کرانے کے بعد کروں گا، تو اس میں ایسی تاکید نہیں کرنا چاہیے۔ مقام ابراہیم کیا ہے اور رکن یمانی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ رکن یمانی جو ہے یمن کی طرف والا جو پتھر کارنر ہے، مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ مقام ابراہیم جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے وہ، اور جو ہے رکن یمانی، 2 جو ہے یاقوت ہیں۔ یاقوت ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، وہ پتھر ہے جنت کے یاقوتوں میں، جن کی چمک دمک اور روشنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بجھا دی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی روشنی نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک ہر جگہ کو روشن کر دیتے۔ یہ 2 پتھر اتنے روشن ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بجھا دیا ہے، ورنہ یہ کیونکہ یہ جنت کے پتھر ہیں 2 یاقوت، مقام ابراہیم کا پتھر بھی اور رکن یمانی کا پتھر بھی۔ حجر اسود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اس حالت میں اترا تھا کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، بالکل وائٹ تھا۔ انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، یہ جو ہے ایبزارب کرتے کرتے گناہوں کو یہ بلیک ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ رکن یمانی کو بھی چھونا ہے، دور سے اشارہ نہیں کرنا ہے، البتہ حجر اسود کو آپ دور سے اشارہ کر سکتے ہیں، اور جو قریب جا کے آپ کو اس کو استلام کرنا ہے، اس کو رکن یمانی کو، تو اس سے بھی آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ حج نہ کرنے کا انجام، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ، بعض جگہ بادشاہ ہوتے ہیں جانے نہیں دیتے، گورنمنٹ جو ہے ویزے نہیں لگاتی، یہ نہ ہو، اور خطرناک مرض جیسے کہ بالکل بعد میں جو ہے فالج ہو کے پڑا ہے یا کوئی بڑی بیماری سے ہے، وہ اس کی وجہ سے بھی ان حج کو نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اور وہ حج کے کیے بغیر مر گیا، ان تینوں لوگوں کے، یعنی کہ کوئی ضرورت نہیں تھی، یا کوئی ویزا کا پرابلم نہیں تھا، یا کوئی بیماری نہیں تھی، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اختیار ہے اس کو کہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا، یہ جو ہے امت مسلمہ میں سے نہیں تھا، یعنی کہ وہ مطلب یہ ہے کہ حج کرنے کی استعداد رکھنے کے باوجود جو لوگ نہ کریں، ان کی اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا گویا برابر ہے، یعنی کہ عیسائی ہو کے مرا یا یہ ہو کے مرا برابر ہے۔ حج نہ کرنے والوں کو یہودی کی طرف جو ہے مشابہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حج نہیں کرتے، اور جو ہے بغیر حج کی یہ مرنے والے بڑے ناشکرے اور نافرمان ہیں اللہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ حج کر سکے لیکن وہ حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کر سکے، تو وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ جس کے پاس پیسہ تھا حج نہیں کرا، تو جو ہے نا جب مرنے لگے گا تو اسے تمنا کرے گا کہ میں نے حج کیوں نہیں کرا، مجھے حج کر لینا تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کرا تو جو ہے نا زکوٰۃ ادا کر لینا تھا بلکہ اسے غم ہوگا اس وقت۔ تو یہ بڑی سخت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو حج کو فوری ادا کر لینا چاہیے جیسے یہ ہے۔ مسافرین حرمین شریف کی موت بڑی سعادت کی موت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے نکلا اور اسے موت آ گئی تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہا۔ اللہ اکبر، جو مر گیا جو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے گیا اور اسے موت آ گئی تو اس کے لیے بھی قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص جہاد کے لیے گیا اور اسے موت آ گئی تو اس کے لیے بھی قیامت تک جہاد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ مدینہ طیبہ کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی مدینہ منورہ کی سختیوں، گرمی، بھوک، پیاس، بندہ جب سفر کرتا ہے تو ایک دوسرے سے، خالی آپ سٹی سے دوسری سٹی گئے تو ہی بڑی تکالیفیں رہتی ہیں، بندے کو اپنے گھر جیسا ماحول نہیں ہوتا، چیزیں نہیں ملتی، کھانے پینے کی چیزوں کا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے جب آپ ملک سے آ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی ڈفرینٹ ملتی ہیں، مزے کے کھانے نہیں ملتے، بھوک ملتی ہے، ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، تو اس پہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس مصیبتوں پہ، ان تکلیفوں پہ صبر کریں گے تو قیامت کے روز میں اس امتی کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے
کہ بندہ مدینہ منورہ میں جائے اور اپنی زبان کو خاموش رکھے، بعد میں آ کر واپس آ کر بھی اس کا کوئی جو ہے گلا شکوہ نہ کرے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم صاحب سے میں نے ان کے بیان میں سنا کہ کسی نے جو ہے مدینہ منورہ میں تھا وہ بندہ، اور اس کے بعد جو ہے دہی کھانے کے بعد اس نے جو ہے دہی کی جو ہے بے حرمتی کی، بولے کیا کھٹا دہی مدینہ کا رہتا، ایسا کچھ ایسے کے الفاظ کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ تو اس شہر سے نکل جا اسی وقت۔ تو یعنی کہ ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض علماء اپنے چپل بھی نہیں پہنتے تھے، وہ ان کا تقوی کی بات تھی۔ بعض علماء جو ہے وہاں پہ آواز نہیں کرتے مدینہ منورہ میں، بہت قریب جا کے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرے ہوتے کیونکہ کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو دور سے ہی سلام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ادب کا مقام ہے، اور یہاں پہ جو تکلیفیں اس پہ صبر کرنے پہ اتنی بڑی سعادت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شفاعت کا پروانہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب کریم تو اپنے کرم، تو اپنے رحم سے تمام حجاج کی بے حد ان کی مدد فرما۔ اے رب کریم بہت گرمی، شدید گرمی ہے، اے اللہ تو اپنے کرم، تو اپنے رحم سے ان کے جسموں کو بھی ٹھنڈا فرما، ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈا فرما، ان کے دماغوں کو بھی ٹھنڈا فرما، اور اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرما، اور بار بار حج نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں ایسے پاک فرما دے جیسے تو نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے پر بچے کو رکھتا ہے، اسی طریقے سے پاک صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کی آرزویں تمنائیں تھی اے رب کریم کہ اس جگہ کو آئیں حج کریں، اے اللہ وہ نہ آ سکے تو ان کے لیے اگلی بار آنا کو آسان فرما، اور ان کے لیے بھی قبولیت فرما۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، یا کریم یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنے کرم اور سے معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم اپنی حاجتوں کو نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، یا اللہ ان سب حاجتوں کو پورا فرمائیے جو ہم نہیں جانتے، جو جانتے ہیں اسے بھی آپ پورا فرمائیے۔ اے رب کریم اے رحیم رحم اور کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، والدین، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ اے رب کریم ان کے قبروں سے نور کو بھر دیجئے، اور جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجئے۔ اے رب کریم جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے اور اللہ کے حکموں پر گزارنے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ اے رب کریم جب ہم اس دنیا سے آپ کے پاس آئیں تو ایسے پاک صاف ہو کر آئیں جن پر ہم پر ایک گناہ بھی کا دھبا نہ ہو۔ اے رب کریم آپ کے ہاتھ میں ساری کائنات ہیں۔ اے رب کریم آپ کے دو انگلیوں کے بیچ میں سارے قلوب ہیں، ہمارے قلوب کو بھی پھیر دیجئے، دین پر پھیر دیجئے، نبی کے طریقوں پر پھیر دیجئے، آپ کی رضا کے لیے پھیر دیجئے۔ اے رب کریم ہماری تمام دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے کرم و فضل سے قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔